بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کی اولاد، آپ کا بیٹا بیٹی، بھائی بہن، شوہر یا کوئی اپنا اتنا بدل چکا ہے کہ سمجھانے کا ہر طریقہ ناکام ہو گیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کا سدھرنا ناممکن ہے؟ اگر ایسا ہے تو آج کی یہ بات آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آج ہم آپ کو ایک ایسا خاص روحانی عمل بتانے جا رہے ہیں جو صدیوں سے آزمایا ہوا چلا آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ ایسا خاص عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ کتنا بھی بگڑ چکا ہو، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، بھائی ہو، بہن ہو، شوہر ہو یا بیوی، یعنی کوئی بھی شخص، چاہے اس کی عمر کچھ بھی ہو، وہ کتنا بھی نافرمان کیوں نہ ہو چکا ہو، یا ایسے گناہوں اور غلط راستوں میں پھنس گیا ہو جہاں سے نکلنا ناممکن محسوس ہوتا ہو، تب بھی یہ عمل اس کے لیے ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کبھی کبھی اولاد ایسی ہو جاتی ہے کہ ماں باپ مجبور ہو کر اللہ رب العزت سے یہاں تک دعا کرنے لگتے ہیں کہ کاش یہ پیدا ہی نہ ہوتا، کیونکہ وہ ان کے لیے ذلت اور پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسی صورت حال ہو، تب بھی اس کی اصلاح اور سنورنے کے لیے ایک بے حد خاص روحانی عمل موجود ہے۔ ناظرین، یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے، بلکہ پچھلے 1400 سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ اولیاء کرام نے اس پر عمل کیا، اللہ والوں نے اس پر عمل کیا، بلکہ جس عمل کا ایک حصہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس پر صحابہ کرام نے بھی عمل کیا۔ یہ عمل صرف نافرمان اولاد کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو چکا ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، باپ ہو یا شوہر، جو گھر کا نظام نہ چلا پا رہا ہو، روزی کمانے سے جی چراتا ہو، ہر وقت سوتا رہتا ہو، دوستوں کی محفلوں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہو، اور دھیرے دھیرے غلط راستوں پر چل پڑا ہو۔ یہ روحانی عمل انسان کو ایک مثالی انسان بنانے کے لیے ہے۔ ایسا بیٹا جس پر والدین فخر کرے، ایسا شوہر جو اپنے گھر کی ذمہ داری پوری کرے، ایسا باپ جو اپنی اولاد کے لیے رحمت بنے، یعنی ہر رشتے میں انسان ویسا بن جائے جیسا اسے ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی بیٹیاں یا بیٹے موبائل، غلط صحبت یا کسی ایسے رشتے میں مبتلا ہو گئے ہوں جس کی وجہ سے ماں باپ کی عزت خطرے میں پڑ گئی ہو، تب بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ اس پریشانی کا شکار ہیں۔ نوجوان اکثر صرف اپنی خواہشوں کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، انہیں اپنی عزت، اپنے والدین کی عزت اور اپنے گھر کی فکر نہیں رہتی، بلکہ جو انہیں سمجھانے کی کوشش کرے وہی انہیں اپنا دشمن نظر آنے لگتا۔ لہٰذا نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ سے سمجھائیے، نہ مار پیٹ سے، نہ کسی موٹیویشنل سپیکر کے ذریعے، نہ کسی تعویذ یا جادو کے ذریعے، بلکہ قرآن کریم کی آیات شفا اور سورہ شفا کے ذریعے ان کی اصلاح کی کوشش کیجیے، کیونکہ اس سے بڑھ کر روحانی علاج کوئی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، میرا دعویٰ ہے کہ اگر دنیا کا کوئی مفتی، عامل، پیر، فقیر یا کوئی بھی شخص اس عمل کو غلط ثابت کر دے تو میں اس سے کھلے دل کے ساتھ معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اس عمل پر پورا یقین ہے، کیونکہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے ثابت اور آزمایا ہوا ہے۔ ناظرین، اب آپ بھی اس عمل کے لیے تیار ہو جائیے۔ اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب آپ کو اپنی زبان نہیں بلکہ اللہ کا کلام استعمال کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام ایسا عظیم ہے کہ سورہ الحشر کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جب اللہ رب العزت خود نور ہے، اس کا قرآن نور ہے، اس کا کلام نور ہے اور اس کی آیات نور ہے، تو پھر جب آیات شفا اور سورہ الفاتحہ کی بات آ جائے تو اس سے بڑھ کر روحانی علاج اور کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین، اب اس عمل کو غور سے سمجھ لیجئے۔ اگر چاہیں تو کاپی اور پین لے لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل اتنا آسان، اتنا سیدھا اور اتنا مختصر ہے کہ اسے یاد کرنے کے لیے بھی کسی خاص محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری دلی خواہش ہے کہ یہ عمل دنیا کے ہر مسلمان تک پہنچے،
تاکہ لوگ اسے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی اولاد، اپنے گھر والوں اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی کریں، کیونکہ اس عمل میں ثواب بھی ہے اور شفا بھی، ایسی شفا جس کا تصور دنیا کا کوئی ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یہ عمل آیات شفا اور سورہ الفاتحہ پر مشتمل ہے۔ سورہ الفاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے اور اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث میں ثابت ہے کہ اس کے ذریعے دم کرنے سے مریضوں کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ صرف جسمانی شفا کے لیے نہیں بلکہ بگڑے ہوئے ذہن، بگڑی ہوئی سوچ اور غلط راستے پر چلنے والے انسان کی اصلاح کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ لہٰذا آپ اس عمل کو ضرور کیجئے اور پورے یقین کے ساتھ کیجئے۔ یہ کوئی لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی مشکل عمل ہے۔ اب غور سے سنیے کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس شخص کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں اگر وہ گھر میں موجود ہو تو بہتر ہے، اور اگر وہ گھر میں موجود نہ ہو، دور ہو یا گھر چھوڑ کر چلا گیا ہو، تو اس کی تصویر پر بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک گلاس پانی لے لیجئے، اگر آب زمزم مل جائے تو سب سے بہتر ہے، اور اگر نہ ملے تو عام پانی بھی کافی ہے۔ اگر آپ باوضو ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر وضو نہ بھی ہو تو پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کیجئے اور اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، یا اللہ اس پانی کو میرے لیے آب زمزم کی برکت عطا فرما، یا اللہ اس پانی میں آب زمزم جیسی تاثیر اور برکت پیدا فرما۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہی عرض کرنی ہے۔ جب آپ یہ دعا کر لیں گے تو پورے یقین کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے اور یہ پانی آپ کے لیے آب شفا بن چکا ہے۔ اب اگلا مرحلہ شروع کیجئے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھیے، اس کے بعد سورہ الفاتحہ 7 بار پڑھیے۔ ہر بار تلاوت کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کیجئے، یعنی 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کیجئے۔ اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پوری سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد اسی گلاس کے پانی پر 7 مرتبہ دم کیجئے۔ اب سورہ الفاتحہ کی یہ 2 آیات، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان دونوں آیات کو 70 مرتبہ پڑھیں۔ پہلی آیات 70 بار، پھر دوسری آیات 70 بار، اس کے بعد اسی پانی پر دوبارہ 7 مرتبہ دم کیجئے اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر دیجئے۔ اب یہ پانی انشاءاللہ آب شفا بن چکا ہے۔ اس میں جسمانی شفا بھی ہے اور ذہنی شفا بھی، یعنی یہ عمل صرف جسم کی نہیں بلکہ بگڑے ہوئے ذہن، غلط سوچ اور اندر پیدا ہو چکی بری کیفیت کی اصلاح کے لیے بھی ہے۔ ناظرین، یہ 3 دن کا عمل ہے، لگاتار 3 دن تک یہی طریقہ اپنائیے۔ اگر وہ شخص گھر میں موجود ہے جس کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے تو یہی پانی اسے پلا دیجئے، اور اگر آپ خود اپنے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو یہی دم کیا ہوا پانی خود پی لیجئے۔ اگر وہ شخص گھر میں موجود نہیں ہے، دور ہے یا گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے تو اس کی تصویر سامنے رکھ کر دم کیجیے۔ ایسی صورت میں پانی پر دم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ اس کی تصویر پر ہی دم کیجیے۔ خواتین سے خاص گزارش ہے کہ یہ عمل باوجو ہو کر کریں، کیونکہ اس عمل کی یہی شرط ہے، پورے 3 دن تک وضو کی حالت میں یہ عمل کرتی رہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ اس شخص کے اندر ایسی تبدیلیاں محسوس کریں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اگر وہ شخص آپ کے سامنے موجود ہے تو 3 دن میں اثر نظر آ جائے گا، لیکن اگر وہ دور ہے اور اس کی تصویر پر عمل کیا جا رہا ہے اور 3 دن میں معمولی تبدیلی محسوس ہو تو اس عمل کو 7 دن تک جاری رکھیے۔ پھر اللہ رب العزت سے دعا کیجیے، یا میرے مولا کریم، میں نے تیرے دیے ہوئے نور یعنی قرآن
پاک کی ان مبارک آیات کے ذریعے یہ عمل کیا ہے۔ ان آیات کی برکت، ان کے دم اور اپنی رحمت کے صدقے جس مقصد کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اسے اپنی رحمت سے پورا فرما۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ عمل رحمانی عمل ہے، شیطانی نہیں، اس لیے ہر مسلمان اسے پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ناظرین، میری آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ کمنٹ میں صرف اتنا ضرور لکھ دیجئے، انشاءاللہ میں بھی سورہ الفاتحہ کے ذریعے یہ عمل کروں گا، اور اگر آپ بہن ہیں تو لکھے انشاءاللہ میں بھی سورہ الفاتحہ کے ذریعے یہ عمل کروں گی۔ اس کے بعد ایک دوسرے کے کمنٹ پر آمین ضرور لکھیے تاکہ سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ جب بندے ایک دوسرے کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو قبولیت کے اسباب بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی جائز دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، ہماری اولاد، ہمارے گھروں اور ہمارے تمام معاملوں میں خیر، ہدایت اور آسانی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔